بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، ہمارے خاص اور اسپیشل ٹاپک کے ساتھ، جس کا عنوان ہے اجتہاد اور خمس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پچھلے جو 2 ایپیسوڈ ہیں اس میں مسلسل اجتہاد اور کے ہی سلسلے سے بات ہوئی، جس میں حسن اللہ یاری صاحب کے سلسلے سے جو مسلسل یوٹیوب کے اوپر مرجعیت کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور اپنے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن اسی طرف اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، جو خمس کے سلسلے سے جو نظریہ آج خاص کر جو ہمارے بیچ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور خمس دینے سے ہمیں کتنے فائدے ہیں، اور اگر ہم خمس نہیں نکالتے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا فیض عباس صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، قرآن مجید میں جس طریقے سے خمس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خمس دینا کیا صحیح ہے، اور جو خمس اگر نہیں دیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خمس کا تعلق صرف شیعوں سے ہے، اور شیعہ صرف خمس کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسرے مسلمان خمس نہیں نکالتے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اصل میں خمس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جو قرآن کریم کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو پیغمبر کو مانتا ہے، وہ سرے سے خمس کا انکار نہیں کر سکتا۔ خمس تو ہے ہی۔ مثلا سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں پروردگار نے اس خمس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ یہاں باقاعدہ وہ لفظ بھی موجود ہے خمس کا، جسے ہم خمس کہتے ہیں اردو میں، البتہ اصل لفظ ہے خمس۔ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ان کنتم آمنتم، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری باتیں ہیں۔ یہاں کھلی ہوئی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو، جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو، غنیمتم، غنیمت یعنی جو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، جو چیزیں جس سے فائدہ ملتا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول کے قرابت دار، ایتام یعنی یتیم، مساکین اور مسافروں، اور اسی طرح سے جو غربت زدہ افراد ہیں ان کے لیے ہے، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ سورہ انفال کی اس آیت نمبر 41 میں یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ خمس تو اسلام میں دیا جائے گا، لہذا خمس کا کوئی اگر انکار کر رہا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اختلاف جو ہمارا اہل سنت برادران کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ خمس کتنی چیزوں پر واجب ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بات غنیمت کی ہے تو صرف جب پیغمبر کے حکم سے، چونکہ وہ ائمہ معصومین کو تو قبول نہیں کرتے، تو صرف پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پیغمبر جہاد پر جائیں گے، جنگ کریں گے، تو جو مال آئے گا، جو بھی اس میں سے ہمیں منافع ملے گا، جو حصہ ملے گا، اس میں ہم خمس دیں گے۔ اور چونکہ ان کے یہاں پیغمبر کے بعد بھی جہاد کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، جو ہمارے یہاں فی الحال بند ہے، کہ جہاد معصوم کے حکم سے ہوگا، پیغمبر یا امام کے حکم سے۔ امام ظاہر نہیں ہے تو ہمارے یہاں اس وقت جہاد بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے زمانے میں مسلم حاکم ہے، مسلمان حاکم، اگر وہ جہاد کا حکم دے اور کوئی جنگ ہو اور وہاں سے جو مال آئے تو اس میں ہم 5واں حصہ خمس کے نام سے نکالیں گے، اور کسی چیز میں خمس نہیں دیں گے۔ ہمارے یہاں جو بنیادی عقیدہ پایا جاتا ہے ہم اہل تشیع میں، وہ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے، کیونکہ لفظ غنیمت صرف مال غنیمت کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ جب ہم لغت کی طرف جائیں گے، ڈکشنری کی طرف جائیں گے اور لفظ غنیمت کے معنی کو تلاشیں گے، تو ہر طرح کا فائدہ جو ہمیں حاصل ہو، کوئی بھی طریقے سے، کسی بھی طرح سے اگر ہمیں فائدہ مل رہا ہے تو اس فائدے میں ہم کو خمس نکالنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں جو سب سے مبتلا بہ چیز ہے، جو ہم سے جو مربوط ہوتی ہے اور ریلیٹ کرتی ہے، وہ ہے سالانہ آمدنی، کہ جتنی آمدنی ہماری ہو رہی ہے، جتنا ہم خرچ کرنے کے بعد جتنا محفوظ کر رہے ہیں، سرمایہ جو بچا رہے ہیں، اس میں 5واں حصہ ہم خمس کے نام سے نکالتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی اس معاملے میں کہ مال غنیمت کے علاوہ
سالانہ بچت میں خمس نہیں دینا چاہیے. اگر یہ کوئی شیعہ کہہ رہا ہے تو مجھے بہت تعجب ہے، اس لیے کہ اس خمس کی طرف توجہ پیغمبر نے دلائی ہے، ہمارے ائمہ طاہرین نے دلائی، بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پر وکالت کا سسٹم ایک آمادہ کیا ہے. امام ششم سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام اپنے جو نائب بناتا تھا، جو وکیل بناتا تھا، ان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسائل کو پوچھیں اور امام سے دریافت کر کے جواب دے دیں، بلکہ اگر کوئی امام کو ہدیہ دینا چاہتا تھا، اگر امام کو تحفہ دینا چاہتا تھا، حتیٰ خمس کی رقم اگر دینا چاہتا تھا تو اسی وکیل کے ذریعے امام تک پہنچتی تھی. لہٰذا خمس کے حوالے سے بہت مشہور ایک بی بی ہیں، بی بی ام شتیتہ، جو نیشاپور میں آپ کی مزار اقدس ہے اور زری ہے. وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جب نیشاپور سے افراد گئے ہیں امام کے خمس کے لیے، تو بہت جو مالدار تھے انہوں نے اپنا خمس بھیجا جو ان کی بچت تھی. بی بی شتیتہ کے پاس بہت ایک غریب خاتون تھیں، تو انہوں نے بھی اپنے خمس کا کچھ تھوڑا سا پیسہ امام کی طرف بھیجا. امام علیہ السلام نے جو بڑی بڑی رقم تھیں اور بڑی بڑی رقمیں تھیں ان کا انکار کر دیا اور صرف بی بی شتیتہ کے خمس کو قبول کیا. اور اس کے بعد سے وہ محترم ہو گئیں. وہ ساری باتیں اپنی جگہ کہ ان کا جنازہ پڑھانے پھر امام عالی مقام آئے. مجھے صرف ایک اشارہ کرنا تھا. تو ایسی ہم کو داستانیں مل جاتی ہیں تاریخ کے آئینے میں کہ جہاں پر ائمہ کے زمانے میں خمس ہوتا تھا اور غنیمت نہیں بلکہ اپنی بچت کے اوپر بھی یہ خمس نکالا جاتا تھا. ہمارے پاس بہت سی ایسی احادیث ہیں اور بہت سی ایسی روایات موجود ہیں. یعنی کہ ہمیں خمس دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. کا بے حد ثواب اگر ہمارے اوپر واجب ہے خمس تو ہم کو وہ خمس دینا ہوگا. اور اگر ہم تقلید کرتے ہیں کسی مرجع کی تو اس کے فتوے کے مطابق اگر ہم خمس نہیں دیتے تو ہم امام کے حق کے غاصب کہلائیں گے. اور بعض وقت ہماری ان کپڑوں پر نماز میں بھی قباحت پیدا ہو جائے گی جن کپڑوں کو بغیر خمس ادا کیے خریدا جائے. یوٹیوب کے اوپر خاص کر جو حسن اللہ یاری صاحب ہیں، یہ خمس کی مخالفت کیوں مسلسل کیے جا رہے ہیں اور دلیلوں پہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ فراڈ ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ہم چاہیں گے آپ ان کے سلسلے سے اور ان کو جواب دیں، خاص کر کہ خمس دینا کیوں ضروری ہے. میں نے کسی ایپیسوڈ میں آپ کے ذکر کیا تھا کہ اصل میں جب طاقت دیکھی ہے مرجعیت کی دشمنوں نے تو اس پہ مرجعیت پر حملہ کیا، وہ سسٹم پر حملہ کرنا شروع کیا. مرجعیت کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ نوجوانوں کو تقلید کے خلاف بھڑکایا جائے، علماء کے خلاف بھڑکایا جائے، اجتہاد کے خلاف بھڑکایا جائے. دوسرا حملہ ہوتا ہے مال کے اعتبار سے. یہ تاریخ رہی ہے دشمن کی. پیغمبر اسلام نے جب توحید کی بانگ کو بلند کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو آپ دیکھیے مکے کے اندر کتنا ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا. جو اسلام لے آتا تھا اس کو جلتے ہوئے پتھروں پہ باندھ دیا جاتا تھا. حضرت عمار، حضرت سمیہ کو قتل کیا جاتا ہے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو قتل کیا جاتا ہے جو حضرت عمار کے والدین ہیں. لیکن جب اس سے بھی وہ لکھتے ہیں کہ نہیں اسلام کا بول بالا بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پھر وہ مالی بائیکاٹ کرتے ہیں اور سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ پیغمبر سے نہ کوئی سامان بیچے گا، نہ پیغمبر سے کوئی سامان خریدے گا، بلکہ جو ان کے ساتھ معاملہ کرے گا اس کا بھی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. 3.5 سال تک پیغمبر اسلام کو اسی مکے میں تمام لوگوں سے دور رہ کر شیب ابی طالب میں، جو وادی ابو طالب کہلاتی ہے، اس میں زندگی گزارنا پڑی. روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ اتنے بھوکے ہو جاتے تھے پیغمبر کے گھر والے کہ بعض وقت درختوں کے پتے چبا کر وہ اپنی بھوک کو ختم کرتے تھے. حضرت خدیجہ کی وفات کے متعلق جب آپ تاریخ میں پوسٹ مارٹم کریں گے تاریخ کا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خدیجہ کی وفات کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کئی دن تک آپ بھوکی رہتی تھیں اور اس بھوک کی وجہ سے آپ شہیدہ ہوئی ہیں. تو دشمن کا ایک حربہ یہ ہے کہ پہلے اس کو ایذا پہنچاؤ اور پھر اس کا مالی بائیکاٹ کرو. یہ سلسلہ مکے سے شروع ہوا تھا. پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب ائمہ طاہرین کا دور آیا تو حکومت کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ائمہ معصومین کے پاس مال نہ جانے پائے، کیونکہ مال ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، لوگوں کو جذب کرنے کے لیے. پیغمبر اسلام جو اتنا کامیاب اسلام آپ نے پیش کیا ہے کہ مکہ مدینہ میں 23 سال کے اندر پورا ایک انقلاب آ گیا اور ہزاروں لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے. پیغمبر کی کاوشیں اپنی جگہ، اللہ کی مرضی اپنی جگہ. تیسرا سبب اس میں حضرت خدیجہ کا مال ہے کہ بی بی وہ جو ملیکۃ العرب ہے اس نے اپنے مال کے دروازوں کو کھول دیا، جس کو جتنا چاہیے ہے لے جائے تاکہ دین کی تبلیغ ہوتی رہے. لہٰذا مال کی اہمیت کو کسی مشن کی کامیابی میں آپ کم نہیں کر سکتے. یہ پیسہ ہی ہوتا ہے جو آپ کے مشن کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. حضرت خدیجہ نے پہنچایا. جب حکومتوں نے یعنی غاصب حاکموں نے مولا کائنات کی خلافت کو غصب کیا تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ پہلا حملہ جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فدق کو غصب کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اگر صرف حکومت چھین لی
اور مالی اعتبار سے علی محفوظ رہے تو پیغمبر کا مشن چلتا رہے گا۔ لہٰذا علی اور فاطمہ کو مالی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے فدق پہ حملہ کیا، جبکہ فدق نہ مولا کائنات اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے نہ فاطمہ اپنی ذات پر خرچ کرتی تھی۔ اس فدق کے مال سے شیعوں کی امداد ہوتی تھی، مسلمانوں کی امداد ہوتی تھی۔ تو یہ طریقہ جو مکے میں مشرکوں نے کیا تھا وہ منافقوں نے علی و فاطمہ کے ساتھ غصب فدق کی صورت میں کیا۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، بعد میں ائمہ طاہرین کی اس طاقت کو کہ اب ان کو مال سے کیسے فائدہ پہنچتا تھا، یہی وہ خمس تھا کہ جب ایک شیعہ اپنی بچت کا 20% امام علیہ السلام کے حوالے کرتا تھا تاکہ ان کی اپنی زندگی بھی چلتی رہے، اور اسی 20% مال سے دین اور اسلام کی نشو و نما ہو۔ لہٰذا حکومتوں کی کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح اس خمس کے سلسلے کو بند کر دیں۔ آپ کو ائمہ طاہرین کی زندگی میں یہ نظر آئے گا کہ پابندیاں لگائی گئیں، سختیاں لگائی گئیں۔ اسی خمس کے آنے کی وجہ سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پہ حملے ہوئے کہ آپ مال جمع کر رہے ہیں اسلحے خریدنے کے لیے تاکہ آپ حکومت کے اوپر حملہ کریں۔ تو دشمن ہمیشہ اہل بیت کو کمزور کرنے کے لیے خمس کے اوپر حملہ کرتا رہا۔ جیسے معصومین کے زمانے میں دشمن خمس پہ حملہ کرتا رہا، معصومین کی غیبت کے دور میں جو نائب امام کہلاتا ہے، جو عام نائب ہے یعنی مرجع جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، اس کا بھی مشن وہی ہے جو امام کا ہے، اس کا بھی مشن وہی ہے جو رسول کا ہے۔ لہٰذا رسالت کے دشمن، امامت کے دشمن، اسلام کے دشمن جیسے ان کے مال کے سورس پر حملے کرتے تھے، اسی طرح سے آج مرجعیت کے سورس کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ خمس کا انکار کر دیں تاکہ یہ مالی اعتبار سے مراجع کرام بالکل ضعیف ہو جائیں اور پھر ان کی آواز میں اثر پیدا نہ ہو تاکہ استعمار اور ظالم طاقتیں اپنے مشن میں کامیاب ہوں۔ لہٰذا یہ ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑی سازش ہے کہ لوگوں کو خمس سے متنفر کر دیا جائے۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ باطل کو حق کا ملمہ چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو امام کا حق ہے، آج کے دور میں خمس دینے کی کیا ضرورت ہے، جب امام آئیں گے تو ہم امام کو دیں گے۔ تو یہ کہنے کو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے، مگر اس کے ذریعے سے مرجعیت کو جڑے وہ کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ مرجعیت مالی اعتبار سے ضعیف ہو جائے اور جو اس کا حکم ہے وہ نافذ نہ ہو اور ظالم اپنی سازش میں کامیاب ہو۔ لہٰذا ایسے افراد جو دشمنوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں وہ خمس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، مراجع کرام کے خمس کے نظام کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ اسٹریٹجی ہے پوری منکر خمس کی کہ جو خمس کو نہ دینے پائیں اور ہم اس طریقے سے کمزور حق کی آواز کو کمزور کریں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جو خمس کا صحیح مصرف کیا ہونا چاہیے، جو جس طریقے سے جو چل رہا ہے کیا وہ سب صحیح چل رہا ہے؟ احسن تم، ہاں یہ ایک سوال آپ کا بہت خوبصورت سوال ہے، اس لیے کہ جب کسی کو بات کرنا چاہیے تو کسی ایک طرف جا کر نہیں بلکہ جو حقیقت ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے خمس کا نظام کیا ہوگا یہ تو قرآن کریم نے خود بیان کر دیا ہے کہ اس کے حصے ہوتے ہیں، رسول کا حصہ ہوتا ہے، یتیموں کا حصہ ہوتا ہے، سفر میں نادار ہونے والے افراد کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اسیروں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ان 6 حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک سہم امام کہلاتا ہے اور ایک سہم سادات کہلاتا ہے۔ یہی نظام چلتا چلا آ رہا ہے ہزاروں سال سے، اور ہم خمس نکالتے ہیں، مراجع کرام کو دیتے ہیں اور اپنے غریب سادات افراد کی اس سے ہم مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا سسٹم صحیح چل رہا ہے، تو اس کا جواب ہمیں تاریخ کے آئینے میں دینا ہوگا کہ جب ائمہ کرام بھی ہمارے خمس کے لیے کسی کو وکیل بناتے تھے تو اس میں 99% مطمئن افراد ہوتے تھے، مومن افراد ہوتے تھے، امین ہوتے تھے، وہ مال لیتے تھے اور امام تک لا کر دے دیتے تھے۔ مگر تاریخ کے آئینے میں ہمیں ائمہ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ جنہوں نے ان کو وکیل بنایا انہوں نے بھی خیانت کی ہے اور خمس کے مال کو درہم برہم کیا ہے اور صحیح جگہ صرف نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جو واقفیہ فرقہ کہلاتا ہے شیعوں میں کہ 7ویں امام کے بعد وہ کسی کو نہیں مانتے، وہ جو 8ویں امام کو نہیں مانتے ہیں اس کا ایک سبب یہی تھا کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسے وکیلوں کو کہ جن کا کام یہ تھا کہ خمس کو حاصل کریں، امام تک پہنچائیں، یہ لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے مال کو جمع کیا، ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور مولا امام رضا علیہ السلام اپنی امامت کا اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ افراد واپس مدینہ پر لوٹتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم دنیا سے جا چکے ہیں، تو امام رضا کہتے ہیں کہ میں ان کا جانشین ہوں، میں ان کا خلیفہ ہوں، میں ان کا نائب ہوں، لہٰذا تم جو پیسہ خمس کا لے کر آئے ہو وہ اب میرے حوالے کرو۔ تو اب وہ پیسہ نہ دینا پڑے، خمس کا پیسہ ہے، خمس کا پیسہ امام رضا کو نہ دینا پڑے، اس لیے وہ امام رضا کی امامت کا انکار کر دیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو امام نہیں مانتے، وہ وقوف کرتے ہیں، وہ ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بس ساتھی امام تھے، 7ویں امام چلے گئے، اب جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ تو خمس کے معاملات میں خرد و برد تو اماموں کے زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں 0.001% آپ کو دکھائی دے گی، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے 100% صحیح ہو رہا ہے، نہیں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کرپشن ہو، لیکن کیا اس چھوٹے سے کرپشن کی وجہ سے ہم خمس کا انکار کر دیں گے؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے محلے میں کوئی صحیح قاری نہیں ہے جو صحیح اذان دے تو کیا ہم مسجدوں سے اذان کو بند کر دیں گے؟ کیا اگر ہمارے شہر میں کوئی عادل امام نہیں ہے تو کیا ہم نماز کا انکار کر دیں گے؟ نہیں، اصل کا ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم انتظام کریں گے، اس سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کریں گے، انکار نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرجع کے دفتر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امام معصوم کی مہر سے ہو رہا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں خامیاں ہوں، خرابیاں ہوں، انسان ہے، ممکن الخطا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے نہ نظام خمس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ نظام مرجعیت کا انکار کیا جا سکتا ہے، ورنہ بگڑنے کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ اماموں کی اولاد بگڑتی ہوئی نظر آئی ہے۔ کتنے افراد ایسے ہیں، جعفر کذاب ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے امامت کا اعلان کر دیا کہ امام زمانہ کو ان کی ابا ہٹانا پڑی کہ نہیں، آپ کا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو کوئی کہیں بھی بگڑ سکتا ہے، لیکن اس بگڑنے کی وجہ سے ہم نظام کو خراب نہیں کہہ سکتے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، وائنڈ اپ کرنا ہوگا کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ یعنی چوتھے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے ناظرین کے ساتھ۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح ہمیں اس بار بھی winislam@gmail.com پر ضرور بھیجیں، اور دیکھتے رہیں ہمارے خاص کر یہ ایپیسوڈز، اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔